آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ۔ آداب۔ خبرنامے کے ساتھ میں شمیم احمد۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزارت دفاع نے تقریباً 5,400 کروڑ روپے کی مالیت کے 3 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں تاکہ دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دیا جا سکے۔ قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے سے متعلق G20 ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ گاندھی نگر میں اور G20 شیرپا کی دوسری میٹنگ کیرالہ میں شروع ہونے والی ہے۔ حکومت نے دالوں کے بڑے درآمدکاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مستقل بنیاد پر ذخائر کی دستیابی سے متعلق شفاف اعلانات کو یقینی بنائیں۔ مرکزی وزراء امت شاہ اور منسکھ مانڈویا آج سے اتراکھنڈ کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں اور ملک کے سبھی حصوں میں رام نومی پورے مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزارت دفاع نے ملک میں ساز و سامان بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ تقریباً 5,400 کروڑ روپے کی مجموعی لاگت کے ساتھ 3 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں تاکہ ملک میں دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دیا جا سکے۔ پہلا معاہدہ بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ BEL کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس میں بھارتی فوج کے لیے خودکار فضائی دفاعی کنٹرول اور رپورٹنگ سسٹم پروجیکٹ آکاش تیر شامل ہیں، جس پر 1,982 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ ان دونوں سے بھارتی فوج کے فضائی دفاعی یونٹوں کو قوت ملے گی کہ وہ مربوط طریقے پر مؤثر طور سے عمل کر سکیں۔ BEL کے ساتھ دوسرے معاہدے کا تعلق بھارتی بحریہ کے لیے سارنگ الیکٹرانک سپورٹ میجر نظام کی خریداری سے ہے، جس پر 412 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ سارنگ بھارتی بحریہ کے ہیلی کاپٹروں کے لیے ایک جدید ترین الیکٹرانک سپورٹ میجر نظام ہے۔ نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ کے ساتھ تیسرے معاہدے کا تعلق بھارتی فوج کے لیے جدید ترین مواصلاتی سیٹلائٹ GSAT-7B کی خریداری سے ہے، جس پر 2,963 کروڑ روپے کی مجموعی لاگت آئے گی۔ یہ سیٹلائٹ بھارتی فوج کی مواصلاتی صلاحیتوں کو خاطر خواہ حد تک فروغ دے گا اور یہ کام فوجیوں اور تشکیلات کو خط بصارت سے دور مشن کی اہم ترین باتوں کے تعلق سے ترسیلی مواد فراہم کر کے کیا جائے گا۔ بھارت کی G20 کی صدارت کے تحت قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق G20 ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ آج سے گجرات کے گاندھی نگر میں شروع ہوگی۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر PK مشرا اور مواصلات کے وزیر مملکت دیو سنگھ چوہان میٹنگ کا افتتاح کریں گے۔ گاندھی نگر میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے آفات کے قومی بندوبست سے متعلق اتھارٹی کے ممبر سیکریٹری کمل کشور نے کہا کہ میٹنگ کے لیے 5 ترجیحی شعبوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں سبھی کو پہلے سے باخبر کرنا، قابل مزاحم بنیادی ڈھانچے اور آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق فنڈز کے لیے قومی نظام کو بہتر بنانا شامل ہے۔ G20 ممبر ممالک، مدعو ممالک اور 9 بین الاقوامی تنظیموں کے تقریباً 120 مندوبین اس 3 روزہ پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں۔ بھارت کی صدارت میں G20 سربراہ کانفرنس کی دوسری شیرپا میٹنگ آج صبح کیرالہ کے معروف گاؤں کماراکوم میں شروع ہونے والی ہے۔ یہ گاؤں اپنے وسیع و عریض سرسبز دھان کے کھیتوں، مینگروو جنگلات، ناریل کے درختوں کے جھنڈ اور ارد گرد موجود پانی میں چلنے والے کروز کے لیے مشہور ہے۔ اس 4 روزہ تقریب کی صدارت بھارت کے شیرپا امیتابھ کانت کریں گے۔ اس کانفرنس میں G20 ممبر ممالک، 9 مدعو ممالک اور مختلف بین الاقوامی اور علاقائی تنظیموں کے 120 مندوبین شریک ہوں گے۔ پیش ہے کوچی کے ہمارے نمائندے کی ایک رپورٹ۔ 4 روزہ میٹنگ کے دوران مندوبین G20 کی معیشت اور ترقیاتی ترجیحات کے علاوہ عصری چیلنجوں سے نمٹنے کے تعلق سے کثیر سطحی تبادلہ خیال کریں گے۔ شیرپا میٹنگ کے حصے کے طور پر آج الگ سے 2 پروگرام منعقد ہوں گے، ایک ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر پر اور دوسرا گرین ترقی پر۔ ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر سے متعلق پروگرام میں DPIs کے جامع اور مؤثر نفاذ میں بھارت کے تجربے اور قیادت پر غور و خوض ہوگا۔ کمارکوم سے راج موہن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ کامرس و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل تجارت اور سرمایہ کاری ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ کے اختتامی اجلاس سے آج ممبئی میں خطاب کریں گے۔ مندوبین نے کلچرل شام میں شرکت کی، جس میں روایتی رقص جیسے لوانی، گوندھل، پلکھی وغیرہ پیش کیے گئے۔ اس طرح مہاراشٹر کی فراواں ثقافت کا مندوبین کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔
कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 13 मई को होगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए आला इंतखाबी कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि गैजेट नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। पर्चों की जांच 21 अप्रैल को होगी और अपना नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 अप्रैल है। 224 मेंबरान पर मुश्तमिल कर्नाटक असेंबली की मुद्दत 24 मई को खत्म हो जाएगी। हुकूमत ने मिल्क मालिकान, जखीरा करने वालों, कारोबारी अफराद और दरामदकारों के जरिए दालों का जखीरा करने पर निगरानी रखने के लिए अपनी कोशिशों को और बढ़ा दिया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि अरहर की दाल की कीमत नॉर्मल हो जाए। सारिफीन के उमूर के महकमे के सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने दालों के बड़े दरामदकारों को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके पास दस्तयाब तमाम ज़खायर के बारे में मुस्तकिल एक शफाफ तरीके से ऐलान किया जाता रहे। उन्हें यह मशवरा भी दिया गया है कि वो अपने पास ऐसे किसी जखीरे को रोक कर न रखें जिससे मुल्क की मंडियों में दालों की दस्तयाबी में रखना पड़े। महकमा सारिफीन के लिए दालों की मुनासिब कीमत पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इसकी कदर कीमत से मुताल्लिक चेन से वाबस्ता सभी तरफैन के साथ बातचीत का मंसूबा भी बना रहा है। दालों की तंजीमों और दरामदकारों ने अपने ज़खायर को शफाफ तरीके से जाहिर कर देने में दिल जमई के साथ ताउन का यकीन दिलाया है। एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे की सदारत में कमेटी ने कल तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से दरख्वास्त की गई कि वो ज़खायर के ऐलान से मुताल्लिक पोर्टल में रजिस्टर्ड इदारों की तादाद में इजाफा करने के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाएं, जिसमें दालों, FSSAI लाइसेंस, जरी पैदावार की मार्केट कमेटी में रजिस्टर्ड कारोबारी इदारे और GST रजिस्टर्ड कारोबारी इदारे शामिल हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इस बरस अप्रैल में मन की बात प्रोग्राम का 100वां नशरिया पेश किया जाएगा। इस ताल्लुक से आकाशवाणी वजीर आजम के मन की बात प्रोग्राम से कुछ मुंतखब बयानात पेश कर रहा है। आज हम मन की बात के 31वें प्रोग्राम से वजीर आजम के उस बयान को सुनते हैं जिसमें उन्होंने तेजी के साथ बदलती हुई टेक्नोलॉजी के इस अहद में इंसानी कदरों पर जोर दिया था। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 31वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने तकनीक के दौर में भी मानवता पर जोर देने की बात करते हैं। गांधी जी तकनीक को मानवता का विरोधी मानते थे, लेकिन अब दुनिया बदल गई है। तकनीक बिना दुनिया की अब कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि मानवीय गुणों को छोड़ दिया जाए। मानवीय गुण और सरोकारों के बिना तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाता। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल 2017 को मन की बात में लोगों से मानवीय सरोकारों से जुड़े रहने की अपील की। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ बनने के सपने अच्छी बात है, कुछ कर गुजरने के इरादे अच्छी बात है और करना भी चाहिए, लेकिन ये भी देखिए कि अपने भीतर जो ह्यूमन एलिमेंट है वो तो कहीं कुंठित नहीं हो रहा है। हम मानवीय गुणों से कहीं दूर तो नहीं चले जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में इस पहलू पर थोड़ा बल दिया जा सकता है क्या? टेक्नोलॉजी से दूर खुद के साथ समय गुजारने का प्रयास। संगीत का कोई वाद्य सीख रहे हैं, कोई नई भाषा के 5-50 वाक्य सीख रहे हैं, तमिल हो, तेलुगु हो, असमिया हो, बांग्ला हो, मलयालम हो, गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो। कितनी विविधताओं से भरा हुआ देश है। मरकजी दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह और वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया आज से उत्तराखंड के 2 रोजा दौरे पर हैं। जनाब शाह पातंजलि यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब समेत हरिद्वार में कई तकरीबात में शिरकत करेंगे।
امداد باہمی کے وزیر مملکت ڈاکٹر دھن سنگھ راوت نے بتایا کہ جناب شاہ رشی کل آیورویدک کالج گراؤنڈ سے امداد باہمی کے محکمے کی مختلف اسکیموں کا افتتاح کریں گے۔ مرکزی وزیر ریاست نے کئی کثیر مقصدی انجمنوں میں کمپیوٹر سے کام کیے جانے کا بھی افتتاح کریں گے۔ جناب شاہ کثیر مقصدی انجمنوں میں جن سویدھا کیندروں اور جن اوشدھی کیندروں کا بھی افتتاح کریں گے۔ ایک سرکاری ترجمان کے مطابق گروکل کانگڑی کے پہلے جلسہ تقسیم اسناد میں بھی شریک ہوں گے۔ وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویہ دہرادون اور چمولی ضلعوں کا دورہ کریں گے۔ وہ چمولی ضلع میں گاؤں والوں کے ساتھ درخشاں گاؤں پروگرام کے تحت اور گاؤں ملاری کے عوامی نمائندوں کے ساتھ مختلف امور پر بات چیت کریں گے۔ مرکزی وزیر صحت دہرادون میں صحت محکمے کی مختلف اسکیموں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے، جس میں دون میڈیکل کالج میں 500 بستروں والے اسپتال کا سنگ بنیاد شامل ہے۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں رام نومی مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ یہ تہوار بھگوان رام کی پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے، جو بھگوان وشنو کے 7ویں اوتار ہیں۔ رام نومی چیتر مہینے کے 9ویں روز منائی جاتی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے رام نومی کے موقع پر ملک کے عوام کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ایک پیغام میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھگوان رام کی یوم پیدائش کی یاد میں منایا جانے والا یہ تہوار بے لوث خدمت کے پیغام کا درس دیتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس مقدس موقع پر سبھی کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ مریادہ پرشوتم بھگوان رام کی زندگی قربانی، سادگی، صبر و شکر اور عزم مصمم سے عبارت ہے۔ ان کی زندگی ہر دور میں انسانیت کو تحریک بخشتی رہے گی۔ اتر پردیش اور خاص طور سے بھگوان رام کی جائے پیدائش ایودھیا میں رام نومی کا تہوار مذہبی عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ چیتر نوراتری کے آخری دن عقیدت مند دیوی درگا کی پوجا کے لیے بھی مختلف مندروں میں جمع ہوتے ہیں۔ श्री رام کی نگری ایودھیا میں عقیدت مند اور مقامی لوگ بے صبری کے ساتھ آج دوپہر کا انتظار کر رہے ہیں، جب شاندار طریقے سے بھگوان رام کا یوم پیدائش منایا جائے گا۔ سرجو ندی کے گھاٹ پر عقیدت مندوں کے اسنان کا سلسلہ صبح سویرے ہی شروع ہو گیا۔ مندروں اور گھروں میں نوہ پرائن اور رام چرت مانس کا پاٹھ مسلسل کیا جا رہا ہے۔ یہاں دوپہر 12 بجے سبھی اہم مندروں میں بھگوان رام کے یوم پیدائش کا جشن منایا جائے گا۔ آج چیتر نوراتر کا آخری دن بھی ہے اور سبھی خاص دیوی مندروں میں عقیدت مندوں کی بھاری بھیڑ موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، جو گورکھ ناتھ پیٹھ کے مہنت بھی ہیں، کل شام ہی گورکھپور پہنچ چکے ہیں، جہاں انہوں نے مہا اشٹمی کی پوجا کی اور آج نومی کے موقع پر وہ ہون کے ساتھ ہی کنیا پوجن بھی کریں گے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے راجستھان کے یوم تاسیس کے موقع پر وہاں کے لوگوں کو نیک خواہشات پیش کی ہیں۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے راجستھان کی ہمہ جہت ترقی کے لیے پر امیدی کا اظہار کیا ہے، جو شاندار وراثت سے مالا مال ہے۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ شمیم۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے کرناٹک اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کے اعلان سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب کی شہ سرخی ہے، کرناٹک اسمبلی چناؤ 10 مئی کو اور نتیجہ 13 مئی کو آئے گا۔ اخبار ملاپ نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ فرضی اطلاعات کا پھیلاؤ باعث تشویش۔ اخبار انقلاب سمیت بیشتر اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے جمہوریت کے حوالے سے دوسری عالمی چوٹی کانفرنس سے خطاب کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور اخبار مشرق کی سرخی ہے، بھارت آج دنیا کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی بڑی معیشت۔ آخر میں خبرنامے کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزارت دفاع نے تقریباً 5400 کروڑ روپے کی مالیت کے 3 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں تاکہ دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دیا جا سکے۔ قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے سے متعلق G20 ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ گاندھی نگر میں اور G20 شیرپا کی دوسری میٹنگ کیرالہ میں شروع ہونے والی ہے۔
حکومت نے دالوں کے بڑے درآمدکاروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مستقل بنیاد پر ذخائر کی دستیابی سے متعلق شفاف اعلانات کو یقینی بنائیں۔ مرکزی وزراء امت شاہ اور منسکھ مانڈویہ آج سے اتراکھنڈ کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں اور ملک کے سبھی حصوں میں رام نومی منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔